अब्दुल्ला दरबार अलैहिर्रहमा पर हमला होता है, वो किसी मदरसे के तालिब इल्म निकलते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी पे हमला होता है, किसी मदरसे के तालिब इल्म निकलते हैं। अल्लामा सरफराज नईमी पर हमला होता है, किसी मदरसे के तालिब इल्म निकलते हैं। ठीक है जी, कि जब कोई वाकया होता है वो किसी तफ्तीश की तरफ पहुंचते हैं तो खुदा की कसम वो किसी अहले सुन्नत के मदरसे की तरफ नहीं आते हैं, वो जिन मदारिस की तरफ भी जाते हैं उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सब बेवकूफ हैं। किससे ताल्लुक होता है? वो हजरत लोगों से ताल्लुक होता है, इनसे पूछ। हमारा सबूत पेश करें कि हमारा कोई आदमी, हमारी जमात का कोई आदमी उसके अंदर मुलविस हो। एक मिनट, मैं दलाल के साथ कहता हूं। मोहतरम जनाब सलीम कादरी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शहादत 2002 में हुई। जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे थे बच्चों के साथ, ठीक है, उनको शहीद किया गया, हिट किया गया वहां गलियों से। और उनका गार्ड था हफीज रजा, जो उनकी गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। उसने जो है वो शहीद होते होते फायर मारा एक दहशतगर्द को, वो गिर गया और मर गया। जब तमाम बॉडियां उठाई गई तो उसकी बॉडी भी सिविल अस्पताल पहुंची, तो हमारे लोगों ने पहचाना ये तो हमारा आदमी नहीं, ये कौन है। तो फिर वो पहचाना गया कि ये तो उन कातिलीन में से जिन्होंने हमला किया था। फिर जब उसकी तफ्तीश हुई तो वो सिपाही सहाबा, कलअदम सिपाही सहाबा का सरगर्म कारकुन था, लजबेला का, और उसको सिपाही सहाबा ऑन भी करती थी, हमारा कारकुन था। तो ये कहते हैं कोई एक सबूत दे दिया जाए तो सलीम कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया सिपाही सहाबा के लोगों। सलीम कादरी जो शहीद हुए थे हमारे फाउंडर ऑफ सुन्नी तहरीक थे, उनका एक बेटे को गोली लगी थी, उनके भतीजे को, उनके बहनोई को गनमैन की गोली से एक कातिल उस वक्त दहशतगर्द मारा गया था जिसका नाम अरशद पोलका था। अरशद पोलका की सरपरस्ती किसने की, उसका नमाज जनाजा किसने पढ़ाया था? मैं यही ये सिपा साहबा के सूबे सिंध के अमीर थे, जो कलअदम तंजीम है आज जो जिसके नाम से नाम बदल कर अहले सुन्नत वल जमात के नाम से काम कर रहे हैं। अब मेरा काम सुन्नी बेदारी है और मैं अहले सुन्नत को अहले तशय्यो के खिलाफ इतना मजबूत कर दूंगा कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कोई सुन्नी शिया से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं होगा और वो अपनी मौत खुद मरेंगे। अब हम उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हम उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि अहले सुन्नत वल जमात का नाम इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये जो कलअदम हैं सिपा सहाबा या मिल्लत इस्लामिया या किसी भी तरीके से जो भी नाम है वही नाम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अहले सुन्नत पुरअमन लोग हैं। वो दहशतगर्दी में, वो कत्ल गारत गरी में वो मुलव्विस नहीं होते। जो सिपाही सहाबा की सूरत में पाकिस्तान में गंद था, उस गंद का ताफुन जब पूरे पाकिस्तान में फैला तो उसके बाद आपने नाम बदलकर अहले सुन्नत वल जमात रख लिया। अहले सुन्नत वल जमात के साथ आपका क्या ताल्लुक है? अहले सुन्नत वल जमात तो वो लोग हैं जो के औलिया और सूफिया के वारिस हैं। अहले सुन्नत जो है वो उस कबीले का नाम है जो पूरी दुनिया इस्लाम में प्यार और मोहब्बत की बात करता है। आप तो तोड़ने के लिए आए हैं, आप तो शिया को काफिर कहते हैं, अहले सुन्नत को आप बरेलवी मकतब फिक्र को आप काफिर कहते हैं। तो इस ग्रोह का मकसद जो है वो एक तो यानी शिया सुन्नी फसाद करवाना, खौफ व हरास फैलाना, और दूसरा ये है कि ये इनके लिए कोई यानी ऐसी बात नहीं थी कि फ़िरका क्या है। यानी मिसाल के तौर पे इन्होंने जो है वो खुर्रम रज़ा कादरी साहब जो थे वो रेलवी आलम दीन थे, उनको इन्होंने हलाक किया। शमसुर रहमान मुआविया जो अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर थे, और वो इन्हीं के जो है वो ग्रुप से उनका तल्लक था, ग्रुप से या जमात से कह लें। और इन्होंने उसके पीछे जिस दिन वक़ूआ हुआ है उसके पीछे नमाज जुमा पढ़ी और वहीं से वो गाड़ी पे चले और ये मोटरसाइकिल पे चले और आगे उनको आगे जो है वो हलाक कर दिया। अल्लामा नासिर अब्बास एक बड़े जय्यद शिया उलमा थे, उनको उन्होंने टारगेट किया। जो लोग टारगेटिंग में मुलव्वस थे और इनका जो सरगना है अब्दुल रऊफ, तो उसने इस बात को तस्लीम किया है कि उसका लश्कर जंगवी से, और लश्कर जंगवी के ही एक रहनुमा जो है मलिक इसहाक, उनके साथ इसका ताल्लुक है। आज हमने 110 शहीद दिए, आज
آج ہم بھی اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی کا سر کہاں ہے, کسی کا پاؤں کہاں ہے, اور میرے پروردگار کو ہمارے پر رحم کرنا اپنا. یا حسین میں نہیں ڈرتی ہوں, میرے بچے نہیں ڈرتے. اور بارود کے ڈھیروں سے اسلام کو نیا ظہور دینے والے یہ بتائیں کہ اس بچی کی آہو فغاں سے گنبد خضرا کے مکی کو ٹھنڈ پڑی ہوگی یا وہ رو دیے ہوں گے؟ محمد کی اس بیٹی کا جرم کیا صرف نام حسین؟ وہ شہید ہو گئے. میں کہاں سے پر اپنے باپ. بچی کی عمر صرف 5 سال کی ہے. ثنا نام ہے اس کا. ان کے جو والد تھے ان کی الیکٹرانکس کی دکان تھی. وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے, وہ ڈاکٹر بنے. وہ مجھ سے بہت پیار کرتے, دنیا کے سب سے اچھے بابا تھے. مجھے میرا بابا چاہے, بابا مجھے میرا بابا چاہے, مجھے میرا بابا چاہے, مجھے میرا بابا چاہے. کوئٹہ کے نجوہ کیا ہوا تھا, سینچری کہتے ہیں پوری کر دیں. اور یہ آرام سے گھوم کر سپیچز دے رہے ہیں کہ جی ہم نے سینچری کر لیا. سینچری کا کیا مطلب؟ کہ ہم نے 100,000 شیعہ قتل کیے ہیں. کھلے عام. یا فدا حسین غالبی کا کیس ہے, اس کی فیملی کے 12 لوگوں کو اس نے قتل کیا, اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں ان کی طرف وہ پوائنٹ کر کے کہتا ہے کہ تم تو لاشیں اور تمہاری باتیں کون سنے گا, کہ تم تو لاشیں اور تمہاری باتیں کون سنے گا. میرا نام فدا حسین گروی ہے. دکوٹا تحصیل میلسی ضلع وہاڑی سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ ہمارے علاقے میں شیعہ سنی اتحاد مثالی ہے. پہلا وقوع اصال ثواب کی مجلس ہو رہی تھی ہمارے گھر پہ, تو اس پہ دہشت گردوں نے اٹیک کیا جس میں ملک اسحاق ان کا سرگنا تھا. اس میں شیعہ سنی مشترکہ مجمع تھا جس میں 12 افراد شہید ہوئے, اور اس میں 8 شیعہ اور 4 سنی بھائی شہید ہوئے, اور اسی طرح زخمیوں میں بھی تناسب تھا. تو وہاں الحمدللہ شیعہ سنی سب اکٹھے ہیں, اور یہی دشمن کو چیز قبول نہیں ہے کہ وہ بار بار ہم پہ اسی لیے اٹیک کرتا ہے. ملک اسحاق کا قریبی ساتھی دہشت گرد ریاض ججی اور تارڑ گرفتار ہوا, جس کو ہمارے 4 گواہوں نے, بھائی سمیت 4 گواہوں نے شناخت کیا. اس شناخت کے بعد ملک اسحاق کے حکم پہ دوبارہ ہم بھائی پہ اٹیک ہوا, اور دکوٹا دکان پہ بیٹھے تھے, وہاں 4 ساتھیوں سمیت بھائی اور 5 افراد ہمارے شہید کر دیے گئے. میرے بھائی نے تقریباً 11 ماہ تک کیس کی پیروی کرتے رہے, اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت کے بعد یہ ذمہ داری میں آج تک میں نبھاتا آ رہا ہوں. 110 دفعہ میں عدالت میں حاضر ہوا, اور ہر پیشی پہ وہ ہمارے مجھ سمیت باقی گواہوں کو بھی ہراساں کرتا رہتا تھا. اور ججوں کا یہ عالم تھا کہ وہ ملک اسحاق سے پوچھ کے کیس کی سماعت شروع کرتے تھے. ان میں یہ جرت نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے وہ سماعت شروع کر دیں. اس کے بعد ملک اسحاق گرفتار ہوا, اور دسمبر 1997 میں اس کی شناخت پریڈ کرائی گئی, جس میں میں اور میرے ساتھ 3 گواہوں نے, ہم نے 4 نے اسے شناخت کیا. تو اس کے بعد پھر ہمیں دھمکیاں آتی رہیں, بلکہ وہاں مجسٹریٹ کے سامنے ملک اسحاق نے ہمیں دھمکی دی کہ آپ تو زندہ لاشیں ہیں, آپ عدالتوں میں جا کے کیا گواہی دیں گے. اس کے بعد پھر 8 فروری 1999 میں دوبارہ ہم پہ اٹیک ہوا, جس میں ہمارے 3 افراد گواہ جو تھے شہید کر دیے گئے. سماعت کے دوران ہمارے 8 افراد شہید کیے گئے. 13-14 مئی کی درمیانی شب 2002 کو ریاض بصرہ نے
بصرہ سمیت 4 دہشت گردوں نے میرے گھر پہ حملہ کیا، جس کی فوری اطلاع ہم نے ٹیلی فون پہ پولیس کو دی۔ پولیس مقابلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، اور وہ ہمیں پیروی سے روکنے کے لیے اس سے پہلے دھمکیاں دیتے تھے، نہیں تو آپ کا پورا خاندان اور گھر اڑا دیا جائے گا۔ ریاض بصرہ کے بعد 28 فروری 2006 کو ایک سلیم نامی دہشت گرد کو بھیجا گیا، جو میرے گاؤں میں میری ریکی کے لیے آیا تھا، ریاض بصرہ کا بدلہ لینے کے لیے۔ گاؤں والوں نے پکڑ کر حوالہ پولیس کیا، اس کی بھی FIR درج ہوئی۔ 1997 سے لے کے آج دن تک میں 8 سال تو خصوصی کورٹ میں کیس چلا، جس کے بعد انہوں نے ججوں نے خوف کی وجہ سے ملک اسحاق کو بری کر دیا۔ اس کے بعد اپیل ہائی کورٹ میں گئی، اور ہائی کورٹ میں بھی 10 سال تک کیس زیر سماعت رہا۔ ملک اسحاق 1997 میں گرفتار ہوا، 2004 تک وہ ہمارے کیس میں جیل میں رہا۔ اس کے بعد اپیل چلی گئی ہائی کورٹ میں، اس پہ اور کیس بھی تھے، 2011 تک جیل میں رہا۔ اس کے بعد وہ رہا کیا گیا اور اسے پورا پروٹوکول دیا گیا، اور اس کی فیملی کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ ہمیں سکورٹی نہیں دی جاتی تھی، اسے وظیفہ دیا جاتا تھا اس کی فیملی کے گزارے کے لیے۔ اس کے بعد مسائل یہ تھے کہ میرا بڑا بیٹا انجینئرنگ کرنے کے بعد فیصل آباد میں ٹیکسٹائل مل میں ملازمت کرتا تھا، یاسر عباس، اس کا پیچھا کیا گیا اور مل والوں کو ہراساں کیا، اسے وہاں سے ملازمت چھوڑنا پڑی۔ چھوٹا بیٹا میرا مدثر عباس ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں میکاٹرانکس میں انجینئرنگ کر رہا تھا، 2 سمیسٹر اس نے کلیئر کر لیے تھے۔ اس کے بعد اسے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد اسے تعلیم وہاں یونیورسٹی چھوڑنا پڑی، سمیسٹر فریز کرا کے 6 ماہ تک میں اسے گھر لے کے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد نہ میرے بچے وہاں تعلیم حاصل کر سکتے تھے، نہ کوئی نوکری کر سکتے تھے، اور میں اس مجبوری کی حالت میں اپنے بچیوں سمیت پوری فیملی کے ساتھ مجھے ملک چھوڑنا پڑا۔ میرے ملک چھوڑنے کے بعد 12 اکتوبر 2015 کو شوکت شہید کے بھائی فدا حسین ولد غلام علی، جو گواہ تھا اس کیس میں، اس کو میرے ملک چھوڑنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ اگر حکومت پاکستان مجھے تحفظ اور سکون کی زندگی میں پاکستان میں بسر کرنا چاہوں تو میری سب سے پہلی ترجیح پاکستان ہے، میرا ملک ہے، اور وہاں میں گزارنا چاہوں گا۔ تو ادھر آ کے کام ہم کر نہیں سکتے، ادھر ورک پرمٹ نہیں مل سکتا۔ تو دوسرا، ہم وہاں پاکستان میں بھی 1996 سے لے کے اب تک 20 سال کوئی کام نہیں کر سکے۔ ادھر بچیوں کے ساتھ مالی مسائل کا شکار بھی ہوں، اور باقی پریشانیاں ہیں ہمارے ساتھ، ادھر بھی کوئی سکون نہیں ہے۔